ایک انڈیپینڈنٹ، ایک میں سمجھتا ہوں کہ آزاد منش جج جس کا نام مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری ہے، وہاں سے انیشیٹو لیا گیا اور 34 سال کے بعد آل آف سڈن ایک ڈگری کو انہوں نے ایک ایشو بنایا جس کے اندر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ڈگری جو ہے فوج وہ کہتے ہیں ریگولیرٹیز ہیں اس کے اندر اور انویلڈ ڈگری ہے۔ اگر یونیورسٹی کا ڈکلریشن آپ دیکھیں تو اس کے اندر اگر ڈگری جاری انہوں نے نہیں کی تو پھر آپ نے کینسل کیا کی؟ یا تو آپ یہ ڈکلریشن دیتے کہ یہ جو ڈگری ہے جس کے اوپر یہ ان کے پاس LLB کی ڈگری ہے یہ ہمارے ریکارڈ میں ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ تو بات ماننے کو تھی۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ڈگری جاری ہوئی ہے اور اس کو آپ وہ کینسل کر رہے ہیں۔ ایک وکیل صاحب جو موصوف لاہور سے تشریف لائے اور انہوں نے ایک کوورنٹو ریٹ فائل کی انڈر آرٹیکل 199، اس پہ انہوں نے آبجیکشن لگایا کہ یہ تو جسٹس کوئی بھی ہو، سپریم کورٹ کا ہو، ہائی کورٹ کا ہو، اس کے خلاف یہ ریٹ لائے ہی نہیں کرتی، آبجیکشن لگ گیا اور پھر وہ پینڈنگ پڑی رہی۔ سال کے بعد جب مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری کو دوبارہ اپروچ کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ کنسنٹ دیں، آپ کو لاٹ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، جب انہوں نے کہا میں نوکری کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں آیا، میں ایز اے جج یہاں پہ بیٹھا ہوں، اگر میں نے نوکری ہی کرنی تو اس سے بہتر ہے میں گھر چلا ہوں، جب انہوں نے انکار کیا تو یہ ریٹ دوبارہ لگا دی گئی آبجیکشن میں، اور اس دن ڈسٹرکٹ بار، ہائی کورٹ بار، بار کونسل اور جو کورٹ روم نمبر 1 تھا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کورٹ کے اندر موصوف سردار ڈوگر صاحب جو 15 نمبر سے لاہور سے یہاں انصاف اور دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کے لیے اسلام آباد آئے، جو لاہور میں وہ انصاف نہیں دے سکے تھے، انہوں نے وہ آبجیکشن کیس فکس کیا، کورٹ میں اور آرڈر کیا، آبجیکشن ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب تک آبجیکشن ڈیسائیڈ نہ ہو یا سسٹین کرے گا یا اوور رول ہوگا، پھر دوبارہ آفس کو واپس جائے گا، آفس اس کو ریٹ نمبر لگائے گی، پھر اس پہ دوسری پارٹیز کو نوٹس ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہے، اور آبجیکشن میں ہی انٹرم آرڈر پاس کر دیا گیا۔ یہ تھا میلا فائٹی اور یہ تھا جسٹس طارق محمود جہانگیری کا گناہ کہ انہوں نے کہا کہ میں حلف کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کروں گا۔ ان کے ساتھ جو غیور آزاد 5 آزاد منش ججز ہیں یہ سارے ایک پیج پہ، پہلے مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو چیف جسٹس بننے سے آپ نے یہی 2 نمبری کر کے، یہی بدنیتی کر کے آپ نے ان کو روکا، اور ایک اس جج کو جس نے یہاں پہ آ کے جو اس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہی نہیں ہے، 194 بہت کلیئر ہے، اس کے اوپر انہوں نے حلف لینا تھا، جب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حلف ہی نہیں لیا تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے کیا کیا کہ اسی جج کو آپ نے چیف جسٹس لگا دیا۔ اس ملک کے اندر آئین کے اندر پے در پے ترمیمات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے اندر جو کمیٹی جو پہلے ماسٹر آف دی روسٹر چیف جسٹس ہوا کرتا تھا اس کو بھی امینڈ کر دیا گیا۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب اس کے اندر لائک مائنڈڈ انڈیپینڈنٹ ججز اس کمیٹی میں آ گئے تو پھر ایک آرڈیننس لا کے اس کو پھر ڈسکریشن دی گئی چیف جسٹس کو کہ وہ اس کمیٹی میں ایک جج اپنی مرضی سے لا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اب جو موجودہ 191A ہے اس کے تحت کمیٹی جو ہے وہ بینچز بناتی ہے اور جو آئینی بینچ ہے وہ جوڈیشل کمیشن بناتا ہے۔ تو آل آف سڈن جو آئین تھا 1973 کا وہ سارا کا سارا تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا 1973 کے آئین کے اندر کہ جی ٹرائکاٹمی آف پار ہوگا، 3 آرگنز ہوں گے، پارلیمنٹ ہوگی، لیجسلیچر جس کو بولتے ہیں، عدلیہ ہوگی اور ایگزیکٹو ہوگی، لیکن ان ترمیمات کے بعد اور 26ویں ترمیم کے بعد اسپیشلی عدلیہ کی جو آزادی تھی، جو آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 میں بتایا گیا تھا کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا جائے گا پروگریسولی ود ان 14 ایئرس، لیکن ہوا کیا کہ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ اور انتظامیہ کا تعلق حاکم اور محکوم کا ہو گیا ہے۔ اس وقت جو عدلیہ ہے وہ بالکل مفلوج ہے اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مینج اور منوور ہے۔ اس ملک کے اندر اس وقت آزاد عدلیہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کو چیلنج کیا، میں اس میں پٹیشنر بھی تھا بطور صدر، تو ہم نے اس کی سینئرٹی کو چیلنج کیا تو بینچ آئینی جو تھا انہوں نے کہا کہ جی اس کو دوبارہ جو ریمانڈ کیا جاتا ہے۔ ریمانڈ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جی وہاں جائیں اور صدر پاکستان ایک نوٹیفیکیشن کر کے جج کو کنفرم چیف جسٹس بنا دے، اس میں تھا کہ ڈیو ڈیلیبریشن نہیں ہوئی تھی۔ ڈیلیبریشن کا مطلب یہ تھا کہ تینوں چیف جسٹس کنسرن اور چیف جسٹس پاکستان
یہ دوبارہ سے اور منسٹری آف لا اینڈ جسٹس وہ نوٹیفکیشن اور ڈیلیبریشن کرتی، لیکن کیا ہوا اس میں بھی بدنیتی تھی کہ ایک صدر پاکستان نے ایک نوٹیفکیشن کر کے اس کو چیف جسٹس بنا دیا. ایک اپرنٹلی آن دی فیس آف ریکٹ جو سردار ڈوگر، دیکھیں ڈوگر صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جہانگیری صاحب تو وہ جج ہیں جنہوں نے آپ کی سینئرٹی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے، اور اس پٹیشن میں وہ آپ کے خلاف پٹیشنر ہیں، آپ کی سینئرٹی کو چیلنج کیا. آپ ان کے خلاف سن کیسے سکتے ہیں کہ نو ون کین بی اے جج فار ہز اون کاز؟ یہ دوسری بدنیتی ہے. لیکن چونکہ رولز بناتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی مرضی سے تمام سینئر ججز کو ہٹا دیا ہے. ان کو کوئی ارجنٹ کیسز نہیں دیے جاتے، ان کے پاس کوئی مارکنگ نہیں ہوتی، ان کو ڈی بی سے ہٹا دیا گیا ہے، اور جتنے بھی فیڈریشن کے خلاف کیسز ہیں وہ ان کو مارک نہیں ہوتے. تو یہ عدلیہ ہے، اس کو آپ عدلیہ کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ لوگوں کو انصاف ملے گا. ججز 5 ججز سپریم کورٹ میں خود آئے ہوئے کہ ہمیں انصاف دو، ہم مائنہ قانون کے تحت ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا. تو یہ اس ملک کے اندر نظام ہے. آج جب سنا گیا تو وہاں پہ رسپونڈنٹ سائڈ سے جو پٹیشنر تھے میاں داؤد لاہور سے وکیل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی اس میں تو ایک کیس ہے. تو بینچ نے کلیئر کر دیا کہ وہ جو پٹیشن سجاد علی شاہ کی تھی وہ انڈر آرٹیکل 184 تھی، 199 کے تحت ان کو بھی نہیں روکا گیا تھا. پھر ملک اسد کیس ہے، اس کے اندر یہ ہولڈ کر دیا گیا ہے کہ جی یہ 98 ہے شاید سپریم کورٹ، اس میں یہ ہولڈ کیا کہ کوئی بھی بردر جج دوسرے بردر جج کو کام کرنے سے نہیں روک سکتا، اس کے اختیارات نہیں لے سکتا. پھر اس پہ 2010 سپریم کورٹ ہے پی ایل ڈی پے 61 ہے کہ ایک جج دوسرے جج کے خلاف کوئی ایسا ریسٹیننگ آرڈر پاس نہیں کر سکتا. چونکہ کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ ابھی تو آبجیکشن ہی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، تو آپ نے انٹرم ایک الٹیمیٹ ریلیف دے دیا ہے. انہوں نے اس کا آپریشن سسپینڈ کر دیا ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب وہ دوبارہ سے اپنی کورٹ بھی کریں گے ایز اے جج وہ وہاں پہ. لیکن کالے کوٹ والے پورے پاکستان کے لوگ اس ملک کے اندر آزاد عدلیہ کا جو خواب ہم نے دیکھا تھا، ہم اس کی جدوجہد میں آج بھی ہیں، کل بھی ہیں اور آئندہ بھی ان کے ساتھ ہیں. اور ہم آزاد منش ججز کو سلام پیش کرتے ہیں کہ یہ اس ملک کی آخری امید ہے. اس ملک کے اندر پارلیمنٹ فتح ہو گئی ہے، سپریم کورٹ کو فتح کر لیا گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی تقریباً فتح کر لیا گیا ہے. لیکن ہمیں حکم ادا لا الہ الا اللہ، ہم انشاءاللہ اپنا جو ہماری ڈیوٹی ہے، جو ہمارا کالے کوٹ والوں کا فرض ہے کہ ہم حق اور سچ کی آواز بلند کریں گے. کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ٹھوک بجا کے کھڑے ہیں اور آزاد منش ججز کے ساتھ ہیں. ہم اس ملک کے اندر آزاد عدلیہ چاہتے ہیں، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ لوگوں کی آخری امید جو ہے وہ آزاد عدلیہ ہے. آزاد عدلیہ ہی رول آف لا قائم کر سکتی. جب تک جس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، وہ قومیں ترقی نہیں کرتی. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد عدلیہ جو ہوتی ہے وہ حکومت کے مفاد میں ہوتی. جب ملک میں رول آف لا ہوگا، امپلیمنٹیشن آف لا ہوگا، لوگوں کو انصاف ملے گا تو معیشت بھی بہتر ہوگی، لا اینڈ جسٹس کی سچویشن بھی بہتر ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج فیصلہ ہوا ہے آج کی حد تک ہم بہت پر امید ہیں. لیکن ابھی دیکھیں کل کے لیے اس کو فکس کیا گیا ہے، کل کیا ہوتا ہے اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں.